کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑنے والے گھوڑوں کی نسل کیوں ختم کر دی؟ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا کس صحابی رسول کے پاس تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بولا کرتے تھے، ہوا پر آپ علیہ السلام کا کنٹرول تھا، آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف ڈائریکشنز کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات پر بھی آپ علیہ السلام کے جنات بھی تابع تھے۔ نہ صرف جنات اور حیوانات بلکہ دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے جو سفید براق پروں والے اور نہایت ہی خوبصورتی کے حامل تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت مزید پاورفل بن گئی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین ایکسپرٹس کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو، اور یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ ناظرین گرامی، تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کو یونیکارن کہا جاتا ہے، اور یہ گھوڑا بھی ان اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق قبول کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے نکاح کر لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کو میں دیکھ سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی وش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا ایئر کو آرڈر پاس کیا تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو آرڈر دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ، لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت جو ہے نا ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل مڈ، جس میں جزیرہ نہیں ہوتا، درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگیں اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگیں کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے اڑتے اچانک وہاں سے
غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے، چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف لائے تو تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ یعنی وہ اڑنے والے گھوڑے کہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں پہ لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جن گھوڑوں کو پکڑ کے لا سکتا ہے تو اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے، اس وقت کہاں پہ ہے؟ تو جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے، غائب ہو گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر موجود ہو ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بآواز بلند کہنے لگے کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی میں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو میں وہاں پہ میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے اور اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنہوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور یہ گھوڑے جہادی نسل کے گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کے رکھتے تھے۔ تو اسی طرح ان خوبصورت جہاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے، ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا اور عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر غرق اور گم ہو گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت کے گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہہ کے واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس بالکل نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے جہادی نسل کے سب کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔
बस पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। और हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया था और उसकी कुर्सी पर एक धर डाल दिया था। बस उन्होंने रुजू किया और अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मुझे माफी अता फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत फरमा कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को भी ना मिले। दोस्तों नाज़रीन गिरामी, इस तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की खूबसूरती में मशगूल हो गए और आप अलैहिस्सलाम की नमाज कज़ा हो गई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी हासिल की और उन घोड़ों के परों को काट दिया और इस तरह उन घोड़ों की नस्ल को खत्म कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उन उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र हदीस पाक में भी मिलता है, जैसे कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर से वापस तशरीफ लाए तो मेरी ताख़चे के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली तो उसने पर्दे के एक जानिब उठा दिया, तब सामने मेरे खिलौने और गुड़िया नजर आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? वो बताती हैं कि मैंने अर्ज किया कि ये मेरी गुड़ियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम में कपड़ों का एक घोड़ा भी देखा जिसके 2 पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं इनके दरमियान में क्या देखता हूं? तो मैंने अर्ज किया ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा और इसके ऊपर ये क्या है? मैंने अर्ज किया इसके 2 पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या घोड़ों के भी पर होते हैं? तो हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि आपने सुना नहीं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर थे? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मुस्कुराए कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ मुबारक भी देखी, इस कदर हंसे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उड़ने वाला घोड़ा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास था। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वाकई परों से उड़ने वाले घोड़े मौजूद थे और उन घोड़ों की नस्ल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही खत्म कर दिया गया था। बहरहाल यहाँ ये भी बात वाज़े रहे कि घोड़े अल्लाह तबारक व तआला की वो खूबसूरत मखलूक है जिसका जिक्र कई मकामात पर कुरान पाक में भी मिलता है और कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम के घोड़ों की कसम भी उठाई है। दोस्तों ये तमाम इंफॉर्मेशन थी परों से उड़ने वाले घोड़ों के बारे में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके इल्म में इतना भी इजाफा हुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।